اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے اپنی جان بچاؤ، اپنے گھر والوں کی بچاؤ، اس کے بعد اپنی جان اور اس اپنے گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کی جان بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں ساتھ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو، وہم ابناء 7 سنین، جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائے۔ جب 7 سال کی عمر کو بچے پہنچ جائے، بچہ ہو یا بچی، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کا حکم دیا کرو۔ ابھی ہم 4 سال کی عمر سے تربیت خراب ہو جاتی ہے، 4 سال کی عمر سے 3 سال کی عمر سے کچھ وہ لوگ جو زیادہ آپ دنیا کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو زیادہ سمجھتے ہیں، 4 سال 3 سال کی عمر سے اسکول میں ڈالتے ہیں، یہ فکر تو ان کے پاس ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ نماز پڑھے اور یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ اولاد کو جو بچپن میں جو اولاد نماز پڑھتی ہے، پڑھتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچپن میں، تو اولاد اگر کی تربیت صحیح ہوئی ہو، یہ نماز والدین کے کھاتے میں اللہ لکھتا ہے، بچوں کو بھی ثواب ملتا ہے، اور یہ ایک نماز سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ نابالغ بچہ یا بچی جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں سونے کی جو قدر ہے، جواہرات کی جو قدر ہے، موتیوں کی جو قدر ہے، اس سے زیادہ اللہ کے ہاں اس عبادت کی قدر ہے۔ تو ہم نماز کے حوالے سے بھی پابند بنائیں اپنی اولاد کو، آخرت کی فکر ہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ بچپن میں اگر 1-2 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ بہت بڑی بڑی کمائی ہے آخرت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اچھی چیزوں کا حکم دینا ہے اولاد کو، اگر جنہیں بالغ نہیں ہے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اور اپنی اولاد کی بقدر ضرورت مار پٹائی بھی کیا کرو جب یہ 10 سال کے ہو جائے نماز کے چھوڑنے پر۔ 10 سال کے ہو جائے، بچہ ہو بچی ہے یا بچہ ہے، نماز چھوڑ دے اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بقدر ضرورت اور تنبیہ کے طور پر کہ وہ راہ راست پر آ جائے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے فرمایا اللہ کے رسول نے تربیت کی نیت سے، تنبیہ کی نیت سے ان کی بقدر ضرورت آپ مار پیٹ بھی کر سکتے ہو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور یہ اولاد جب 10 سال کے ہو جاتے ہیں، بلوغ کی حد کو پہنچ جائے تو 15 سال اس کے لیے یعنی آخری حد 15 سال ہے۔ بعض بچے 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، 14 سال میں بھی ہوتے ہیں، 13 سال میں بھی، لیکن عام طور پر بلوغ کا حکم لگایا جاتا ہے 15 سال پر۔ تو اب اس وقت اللہ کی طرف سے احکام ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نماز کے حوالے سے، دیگر ارکان کے حوالے سے، تو اس وقت ان کو فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر لو، بہن بھائی کا بستر الگ کر لو، یہ آداب سکھائے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو جس محلے میں رہتے ہیں کوئی ایسی حرکت ان کی طرف سے سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کل والدین کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ایک پہاڑ بن کے سامنے آ جائے۔ آپ کے سامنے ہے فی الحال کے ایام میں جلاس میں آپس میں، حالانکہ ایک خاندان کے لوگ سنا ہے کہ وہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، چھوٹے بچوں میں لڑائی ہو گئی، جو کچھ بھی ہوا باہر صورت چھوٹے بچوں کا معاملہ سامنے آیا، جس طریقے سے بھی سامنے آیا۔ اب وہ تربیت لیکن نظر زیادہ نہ رکھنے کی وجہ سے معاملات یا لڑائی کی شکل میں یا کسی اور بدعملی کی شکل میں وہ سامنے آیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں فائر ہو گیا اور فائر ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر بندوق چلانا شروع کر دیا اور قیمتی جانیں ضائع ہو گئی۔ یہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم اپنی اولاد کی فکر کر لیں، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے، آخر زمانے میں فتنے آئیں گے، یہ وہ زمانہ ہے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ تو اب ان بال بچوں کی وجہ سے کتنے ہم اور دیامر اور کوہستان کے علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں بھی یہی بچے کبھی لڑائی بہانہ بن گیا
اور کبھی کوئی اور صورت جس کی وجہ سے لوگوں میں لڑائیاں اور وہ لڑائی بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر گئی اور جس کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو گئی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کر لیں. ہم مکلف ہیں، اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے. بچے کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے، جو کسی کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، جو کوئی دوسرا بندہ مظلوم بن جاتا ہے اس بچے کا بہانہ بننے کی وجہ سے، تو اب یہ مظلوم کی آہ تو اللہ جل جلالہ تک پہنچتی ہے. اب کسی کا بچہ بہانہ بنا ہے جس کی وجہ سے وہ جا کر کے دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اب اللہ کے ہاں جو انسان مظلوم ہے، اس مظلوم کی آہ جب وہ آہ نکالتا ہے، جب وہ اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ کرتا ہے، تو یہ توجہ اور اس کی یہ دعا، اس کی یہ آواز فوراً اللہ تک پہنچتی ہے. اتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بددعائی سے بندہ بچتے رہو. اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی بددعائی سے بچتے رہو. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس لیے کہ مظلوم اور اس کی بددعائی کے درمیان، مظلوم کی بددعائی اور اللہ کے درمیان بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. یہ اس کی آہ فوراً اللہ تک پہنچ جاتی ہے. اللہ اس کی آہ کو سنتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو عام طور پر یہی بچے، ایک کے بچے کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور پھر اس کے گھر والے اس میں جب ملوث ہو جاتے ہیں تو شیطان بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیطان دونوں گروپوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کوشش کی وجہ سے پھر بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے گھر ویران ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں شیطان کے وساوس کا شکار ہو کر. اور اب اس میں جس بچے کی طرف سے شرارت سامنے آئی ہے وہ لامحالہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے، اس کی تربیت اس کے باپ نے نہیں کی ہے. وہ چلتا پھرتا ہے، غلط نشے کرتا